ہمارے یوٹیوب چینل مصباح الحکمت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نبی کونین، فخر دارین، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، بے کسوں کے طبیب، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی بہت مشہور سورہ تلاوت کی اور اسی کے تعلق سے آج گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر شروع ہی میں زمانے کی قسم کو ارشاد فرمایا ہے۔ آج وقت کے عنوان سے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ وقت کی اہمیت کیا ہے، وقت کی افادیت کیا ہے، اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ وقت کی اہمیت اور وقت کی افادیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے قرآن مقدس کی یہ سورہ کافی ہے۔ یوں تو متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان ضرور گھاٹے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم ارشاد فرما کر ارشاد فرما رہا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے، انسانوں، ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، یقیناً انسان بڑے گھاٹے، ضرور گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھاٹے سے مستثنا کر دیا ان لوگوں کو۔ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم ارشاد فرما کر ارشاد فرما رہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان ضرور گھاٹے میں ہے ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے نیکیاں کمائیں، اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی، سچ کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا استثناء فرما دیا، ان کو گھاٹے کے لوگوں سے نکال کر ممتاز کر دیا کہ ایمان والے کبھی بھی گھاٹے میں نہیں ہیں۔ مگر وہ ایمان والے کون ہیں یہ بھی بتا دیا، جو نیک عمل کرتے ہیں، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، سچ کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور پریشانیوں میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ایمان والے کبھی بھی گھاٹے میں نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو بے ایمان ہیں وہ گھاٹے میں ہیں۔ اور ایمان لانے کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایمان لانے کے باوجود اگر نیک کام نہیں کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، نیکیاں نہیں کما رہے ہیں، گناہوں کے کام کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ بھی گھاٹے میں ہیں۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا، ماشاءاللہ یہ ہمارے فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ تو حضرات، آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ زمانے کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ ارے کیوں نہ قدر و قیمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس زمانے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، قسم ہے زمانے کی، اللہ جس کی قسم ارشاد فرمائے وہ اس کی کیا قدر ہوگی، کیا قیمت ہوگی، اس کا اندازہ اسی بات سے۔ تو زمانے کی اہمیت، زمانے کی افادیت، زمانہ کتنا اہم ہے اور زمانے کے کتنے فائدے ہیں، اسی سورہ سے اور اس بات سے کہ اللہ نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس آج وقت ہے، یہ قیمتی لمحات ہیں۔ اور زمانہ کہتے کسے ہیں؟ یہ تو سب جانتے ہیں، زمانہ ہی تو وقت ہے، ماشاءاللہ فرمائے۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، وقت کتنا قیمتی ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ اس وقت سوائے شرمندگی اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج مسلمانوں، ہمارے بدن کے اندر، ہمارے جسموں کے اندر توانائی ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ آج ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور ایک وقت وہ آئے گا، یہ توانائی، یہ قوت، یہ طاقت سلب کر لی جائے گی۔ یہ اعضاء، جو اعضائے بدنیاں ہیں، ان کے اندر بھی وہ قوت نہ رہے گی، راشا طاری ہو جائے گا۔ آج یہ قوت بازو، کل جب وقت آئے گا تو یہ کانپنے لگیں گے،
توانائی ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں، اس توانائی کو، اس وقت کو جو ہمارے پاس ہے، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو قیمتی جانو، اس کی قدر کو پہچانو اور اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اس کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ وقت گزرنے کے بعد احساس ہوگا۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر وقت کی قسم ارشاد فرمائی۔ یوں ارشاد ہوتا ہے قرآن مقدس میں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے وقت فجر کی اور 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں ذوالحجۃ المبارکہ کی 10 راتیں بتائی ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا ہے وہ عشرہ رمضان ہے، آخری عشرہ رمضان۔ اللہ بتانے کا مطلب، یہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، 10 راتوں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ یہ سب وقت ہی تو ہیں، یہ سب زمانے ہی تو ہیں، کتنی قدر و قیمت ہے ان کی، اللہ ان کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ آج ہم وقت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، آج ہمیں وقت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ جب یہ وقت گزر جائے گا تب احساس ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، وقت کی قدر سمجھو، وقت کو پہچانو۔ آج ہم اللہ سے منہ موڑ کر اپنے اس قیمتی وقت کو نہ جانے کن کن کاموں میں گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ وقت کو ضائع کرنے کے لیے نہیں عطا فرمائی ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا لیا، قرآن کی تلاوت میں لگا لیا، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تابناک ہو جائے گی۔ لہذا وقت کی قدر کیجئے اور یاد رکھیے، اس زندگی میں جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے معمولات زندگی ہیں، ان کا حساب لکھا جا رہا ہے۔ قدم قدم پر کتنی نیکیاں کما رہے ہیں ہم، وہ ساری نوٹ ہو رہی ہیں، سب تحریر کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں فرشتے جو کاندھوں پر ہر وقت متعین ہیں، یہ ہمارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں، ہماری نیکیاں اور ہماری بدیاں، برائیاں، ہمارے گناہ لکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب قیامت قائم ہوگی اور حساب کتاب کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا۔ اب ایک ایک شخص رب کائنات کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت اس سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، اور کیا کیا پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے قدم کو اس وقت تک ہلنے نہیں دے گا اپنے سامنے سے۔ کب تک ہلنے نہیں دے گا؟ اللہ فرما رہا حتی یسأل عن 4 خصال، جب تک کہ 4 باتیں اللہ تبارک و تعالی ان سے نہ پوچھ لے۔ 4 چیزوں کے بارے میں جب تک بندے سے اللہ سوال نہیں کر لے گا، تب تک بندے کے دونوں قدموں کو اپنے بارگاہ سے ہلنے نہیں دے گا۔ اب وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ مسلمانوں، سبق حاصل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وقت کو غنیمت جانو، اللہ کو راضی کر لو،
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ وقت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے دونوں قدموں کو اپنی بارگاہ سے اس وقت تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ 4 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ان عمرہ فیما افناہ، زندگی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، تجھے زندگی عطا فرمائی تھی، تو نے اسے کہاں خرچ کیا، اس کو کیسے گزارا؟ فیما افناہ، تو نے اس زندگی کو کہاں گزارا، کیسے گزارا؟ وقت کو ضائع کرتا رہا، اللہ کی عبادت سے غافل رہا، قرآن کی تلاوت سے غافل رہا، وعظ و نصیحت سے اپنے آپ کو دور کرتا رہا، شرابوں اور جوئے خانوں میں بیٹھ کر جوا کھیلتا رہا، شراب خانوں میں شرابیں پیتا رہا، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، یا پھر تو رات کی تنہائیوں میں جب سب سو رہے ہوتے تھے مصلی بچھا کر سرد راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں شب کی تاریکی میں سر و سجود ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے زندگی کہاں گزاری جو تجھے عمر عطا فرمائی تھی، اس عمر کو تو نے کہاں گزارا؟ وعن شبابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور دوسری بات اس سے پوچھی جائے گی، رب کائنات سوال کرے گا اس کے شباب کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو نے اس کو کہاں برباد کیا؟ یہ جوانی تجھے عطا فرمائی تھی، تو خوش نصیب تھا، تجھے جوانی کے اندر توانائی عطا فرمائی گئی، تیرے پاس پورا وقت تھا۔ میرے جوانوں، سبق حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا ان شبابہ، اور جوانوں سے پوچھا جائے گا ان کی جوانی کے بارے میں۔ فیما ابلاہ، تم نے اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا؟ گانے باجے میں لگے رہے، ملٹی میڈیا موبائل کو لے کر گوشے تنہائی میں غلط سلط سائٹوں پر اپنی نگاہوں کو، اپنے کردار کو خراب کرتے رہے، یا پھر تم نمازوں میں لگے رہے، یا قرآن کی تلاوت کرتے رہے، یا نیکیاں کماتے رہے؟ جواب دینا پڑے گا نوجوانوں، پوچھا جائے گا تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالی قدم کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ جواب نہ دے دیا جائے۔ کہاں گزاری یہ جوانی؟ کہیں مجنون تو نہیں ہو گیا تھا؟ حضرات، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں برباد کی؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا، اس کے ذرائع کیا تھے، حلال تھے یا حرام تھے، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، لوگوں کو دھوکہ دے کر کمایا، غصب کر کے کمایا، امانت میں خیانت کر کے کمایا، کیسے کمایا؟ مالداروں، سبق حاصل کرو، اپنی کمائی کو دیکھو، محاسبہ کرو۔ مال جمع کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کا حساب کتاب دینا بڑا مشکل ہوگا۔ ایک حساب کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ مال کہاں سے تم نے اکٹھا کیا، کیسے کمایا، اس کی کمائی کے ذرائع کیا تھے؟ سمجھ گئے؟ اور پھر کمایا کہاں سے یہ بھی پوچھا جائے گا، اور کس میں خرچ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفِيمَا أَنفَقَهُ،
اور کس چیز میں خرچ کیا؟ گناہوں کے کام میں لوٹاتے رہے یا مسجد اور مدارس پر خرچ کرتے رہے؟ تم نے برائیاں کمائی مال دے کر، سنیما گھروں میں ٹکٹ خرید کر فلمیں دیکھتے رہے، یا غریب یتیم مسکین مدارس میں پڑھنے والے طلبا کی امداد کرتے رہے، یا مساجدیں تعمیر ہو رہی تھی، مساجد کو ضرورت تھی، اس میں خرچ کرتے رہے؟ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک بندے کے قدم کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ اس کا جواب نہ دے دے۔ وَعَنْ عِلْمٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علم کے بارے میں، اگر علم والا ہے، عالم ہے، اس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا؟ اس کو جواب دینا پڑے گا۔ علم حاصل کیا تھا، تو نے اس پر کچھ عمل بھی کیا؟ دوسروں کو تو نماز کی تلقین کرتا رہا لیکن خود کو بچاتا رہا، خود کو فراموش کرتا رہا، لوگوں کو، دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتا رہا لیکن خود کو بھلائی سے دور رکھا؟ بتانا پڑے گا۔ مسلمانوں، زندگی کو غنیمت جانو۔ آج وقت ہے، آج توانائی ہے، آج طاقت ہے، ایک دن یہ موت کا وقت تو قریب ہے اور کسی کو نہیں پتا موت کب آ جائے، کسی کو کچھ پتا نہیں اور زندگی کا بھی پتا نہیں۔ اور آج کل تو زندگی بڑی شارٹ ہو گئی ہے، 60 سال 70، ان کی درجات بلند فرمائے، ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی باقی گفتگو آئندہ جمعے کو ہوگی۔ اپنا محاسبہ کیجئے، اللہ سے ڈریے اور وقت کی قدر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ